اگر آپ تکلیف سے تیار نہیں ہیں تو آپ پھر تجارت کیسے کریں گے، کاروبار کیسے کریں گے؟ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر، کسی کو دنیا کمانے کی تکالیف پر شکایت نہیں، اس کو اپنا فریضہ سمجھ کر، اپنا فریضہ سمجھ کر اس میں تھکتے ہیں، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اللہ اس طرح میں اجر بھی دیں گے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فضائل تجارت مال جمع کرنے کے لیے ہیں، حالانکہ فضائل تجارت فضائل نکاح کی طرح ہیں۔ فضائل تجارت فضائل نکاح کی طرح ہے۔ نکاح کے فضائل اس لیے ہیں تاکہ زنا سے بچے، تجارت کے فضائل اس لیے ہیں تاکہ سوال کرنے سے بچے، ورنہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مال جمع کرنے کے لیے حلال تجارت کرنے والے سے بھی اللہ ناراض ہے۔ مالدار بننے کے لیے حلال تجارت بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے تجارت کرنے والے سے بھی اللہ ناراض ہے، کیونکہ اس کا ارادہ اس سے گھر والوں کی حاجت کو پورا کرنا نہیں ہے، اس کا ارادہ اس سے مال بڑھانے کا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ جو آدمی حلال کماتا ہے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے یا مالداری پر فخر کرنے کے لیے، مکاسرن مفاخرن، یہ روایت میں ہے، اللہ سے حلال کما کر بھی اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو۔ اور جو آدمی حلال کماتا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کر لے، تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ خوشی سے اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ منتخب روایت نے نقل کی۔ میں نے عرض یہ کرنا تھا مجھے کہ لوگ تجارت میں تھکتے ہیں اس فریضے کے لیے، بچوں کے لیے کمانا ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کی آخرت کے بنانے کے لیے تھکنا، اس کے فضائل، اس میں پیش آنے والے مسائل اور اس سے پیش آنے والی ناگواریاں، یہ تجارت کی ناگواریوں سے کہیں اونچا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ دنیا کے حاصل کرنے میں جو دشواری پیش آتی ہیں اس پر کبھی نہیں شکایت، پریشانی اور بیماریاں اور زخم اور ناگواریاں اور ذلتیں پیش آتی ہیں ہدایت کو پھیلانے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اس پہ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ جو چیز مقصد بن جاتی ہے آدمی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، جو چیز آدمی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اصولی بات ہے یہ کہ جو کام غلبہ حال سے ہوتا ہے اس کام کی تکالیف پر شکایت نہیں ہوا کرتی، یہ اصولی بات ہے۔ جو کام کس سے ہوتا ہے، جو کام ہم غلبہ حال سے کریں گے اس راستے کی ناگواریوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تاجر تجارت غلبہ حال سے کرتا ہے، زمیندارہ غلبہ حال سے کرتا ہے۔ بس مولانا اصف احمد تھے، اس دعوت کے کام کو غلبہ حال سے کرو گے، دعوت کے کام کو غلبہ حال سے کرو گے تو ایک تاجر کی طرح موت تک تاجر یعنی داعی بن کر رہو گے، اور کوئی کام بھی غلبہ حال کے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ جب دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں آدمی غلبہ حال کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یہ سیدھی بات ہے کہ اللہ کے دین کو حاصل کرنے، قائم کرنے میں غلبہ حال کے بغیر کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اس راستے میں پیش آنے والے ناگواریوں پر لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس راستے کی ہر تکلیف، چاہے وہ عقل سے پیش آئے یا اغیار سے پیش آئے، اس راستے کی ہر تکلیف قابل شکر ہے، قابل شکایت نہیں۔ اس راستے کی ہر تکلیف قابل شکر ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اس کام کے کرنے والوں پر جو ناگواریاں آئیں گی، اللہ وہ ناگواریاں اس کام کے کرنے والوں کے لیے خود منتخب فرماتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی
والے سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ناشکری کا معیار جو قائم ہوتا ہے وہ نعمت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہاں جس درجے کی نعمت ہوگی اس درجے کی ناشکری ہوگی۔ ناشکری کا معیار قائم ہوتا ہے نعمت کی سطح سے، نعمت کی سطح کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس راستے میں کسی کو کوئی تکلیف پیش آئے تو پھر اس کو چاہیے کہ فوراً اس تکلیف کو انبیاء صحابہ کی تکالیف میں تلاش کرے، اور نہیں تلاش کرے گا تو وہ شکایت کرے گا۔ اور اگر یہ یاد رکھے گا ہاں کس نے تو کہاں یہ بات پیش آئی تو خوش ہو گئے، اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے اس راستے کی یہ تکلیف مجھے دی۔